بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صلیبی جنگوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور تاریخ کے ان واقعات پر سے پردہ ہٹائیں گے جو ہمیں معلوم نہیں۔ صلیبی جنگیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد سے شام و فلسطین پر رومیوں کا قبضہ تھا۔ ابتداء میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر رومیوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش شروع کی، جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومن حکومت کے خلاف اعلان جنگ کرنا پڑا۔ نتیجے میں شام و فلسطین فتح ہو گئے اور 5ویں صدی تک یہ ملک اسلامی حکومت میں شامل رہے۔ اسلامی حکومت نے عیسائیوں کے ساتھ نہایت ہی رواداری کا سلوک کیا۔ انہیں مذہبی آزادی حاصل تھی، ان کے شہری حقوق بھی سلامت تھے، بڑے بڑے سرکاری عہدے ان کے لیے کھلے ہوئے تھے، انہیں اپنے مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے آزادی تھی۔ دیگر اسلامی حکومتوں کی طرح مصر کی فاطمی حکومت نے بھی عیسائیوں کو ہر طرح کے انسانی حقوق دے رکھے تھے۔ فاطمی حکمرانوں نے عیسائیوں کی تجارتی سرگرمیوں کی سرپرستی کی۔ عیسائی زائرین مختلف ملکوں سے مسلمانوں کی حفاظت میں بیت المقدس آتے اور مسلمانوں کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتے، لیکن یہ سلوک بھی عیسائیوں کے تعصب کو دور نہ کر سکا اور وہ ہمیشہ کی طرح مسلمانوں کو شام و فلسطین سے نکالنے اور بیت المقدس پر قبضہ کرنے کی تدبیریں کرتے رہتے تھے۔ آخرکار انہوں نے دین مسیحی اور صلیب مقدس کی حفاظت کے نام پر جنگوں کا ایک طویل سلسلہ جاری کیا، جو تقریباً 100 سال تک جاری رہا۔ ان جنگوں کو صلیبی جنگیں کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ چونکہ بہت طویل رہا، کبھی ان میں شدت آ جاتی اور کبھی کمی۔ اس اعتبار سے ان کو عام طور پر 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی، دوسری اور تیسری صلیبی جنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ 490 ہجری سے 588 ہجری تک جاری رہا۔ یہ جنگیں بظاہر مذہب کے نام پر مسیحی دنیا نے لڑیں، لیکن حقیقت میں اس کے پس پردہ سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی اغراض وابستہ تھے۔ اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دراصل ان جنگوں کا آغاز عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت ہوا جب 7 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موتا کے عیسائی حاکم نے شہید کر دیا۔ اس طرح ایلچی کو شہید کرنا ان کی جانب سے گویا اعلان جنگ تھا۔ اسی سلسلے میں جنگ موتا ہوئی۔ صلیبی جنگوں کی صحیح تعداد کے بارے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن پہلی 3 صلیبی جنگیں چونکہ بہت مشہور ہیں اور خلافت عباسیہ و فاطمین کے عہد میں ہوئیں، اس لیے ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ جنگوں کے سلسلے میں پروفیسر ہٹی نے اپنی کتاب تاریخ شام میں لکھا ہے، صلیبی جنگوں کی عام ترتیب اور مہموں کی مقررہ تعداد سراسر مصنوعی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لہریں مسلسل آتی رہی ہیں اور ان کے درمیان ٹھیک ٹھیک خط فاصل کھینچنا مشکل ہے۔ زیادہ اطمینان بخش تقسیم یہ ہوگی کہ پہلا دور لاطینی فتوحات کا تھا، دوسرا دور اسلامی رد عمل کا تھا جس کا آغاز زنگی خاندان نے کیا،
تیسرا دور چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کا تھا جن میں ایوبیوں نے حصہ لیا۔ بیت المقدس فلسطین میں یروشلم کا ایک ایسا اہم ترین شہر ہے جس کو بیک وقت دنیا کی 3 بڑی قوموں کے نزدیک مذہبی اور مقدس حیثیت حاصل ہے۔ نمبر 1 مسلمان، نمبر 2 عیسائی، نمبر 3 یہودی۔ نمبر 1 مسلمانوں کے لیے اس کو اہمیت یوں ہے کہ اسے قبلہ اول کی حیثیت حاصل رہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج یہیں سے ہوئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں یہ مقدس شہر 16 ہجری میں فتح ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں سے معاہدہ کیا تھا۔ نمبر 2 عیسائیوں کے لیے اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت یہیں ہوئی اور ان کو مصلوب بھی یہیں کیا گیا۔ نمبر 3 یہودیوں کے نزدیک اہمیت یوں ہے کہ ان کے بڑے بڑے انبیاء اسی سرزمین میں مدفون ہیں اور یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل تعمیر کیا۔ یہ شہر جب مسلمانوں نے فتح کیا اس وقت سے عیسائی زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ مسلمانوں نے کوئی پابندی نہیں لگائی بلکہ دیگر مذہبی حقوق کے ساتھ زائرین بھی آتے تھے۔ صلیبی جنگوں کے اس طویل سلسلے میں مختلف احزاب و عوامل شامل تھے۔ مذہبی اسباب: نمبر 1 اسلام دشمنی۔ ظہور اسلام سے قبل عیسائیت شام، عراق، عرب اور یمن میں بڑی تیزی سے پھیلتی جا رہی تھی۔ بالخصوص 2 حکومتیں، ایک بار لاطینی اور دوسری حبش، اس کی پشت پناہی کر رہی تھی، لیکن بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ صرف عرب بلکہ کرب و جوار کے علاقوں میں اسلام کی ضیاء پاشیوں نے دوسرے مذاہب کے نقوش کو کر دیا۔ اسلام کی اس بڑھتی ہوئی مقبولیت نے دوسرے مذاہب کے ماننے والوں اور ان کے سربراہوں کو اسلام دشمنی پر آمادہ کر دیا۔ رنجش و عداوت پھر کبھی دلوں سے باہر نہ نکلی اور جو اسلام کو فروغ ہوا رشک و رقابت کی آگ تیز تر ہوتی چلی گئی۔ نمبر 2 مذہبی مقام۔ فلسطین عیسائیوں کا مذہبی مقام تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہیں پیدا ہوئے تھے اور عقیدے کے مطابق انہیں یہیں سلیب دی گئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فتح کر لیا تھا اور پھر اپنی گرفت سے نہ نکلنے دیا۔ یہ واقعہ عیسائی دنیا کے لیے تکلیف دہ اور افسوسناک تھا، لہذا وہ ہمیشہ اس کی بازیافت کی کوشش کرتے رہے لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ آخرکار صلیبی جنگ کا اعلان کر کے اس نے اپنے مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ نمبر 3 عیسائی زائرین۔ بیت المقدس نے عیسائی زائرین دور دراز ملکوں سے انتہائی شان و شوکت سے آتے تھے، جن پر زائرین ہونے کی نسبت فوجی دستے ہونے کا زیادہ گمان ہوتا تھا۔ وہ باجے بجاتے ہوئے آتے اور مشعلیں روشن کرتے ہوئے رہتے اس میں داخل ہوتے۔ اس کے علاوہ ان کے طور طریقے بھی قابل اعتراض ہوتے جا رہے تھے، اس لیے فلسطین کے حکمراں ان پر کچھ پابندیاں لگا دیں۔ بلا اجازت داخل نہ ہوں، لیکن زائرین نے ان پر عمل نہ کیا، جس پر حکمراں کی سختیاں، جن کو پادریوں اور راہبوں نے مذہبی رنگ دے کر خوب پھیلایا اور مبالغہ آمیزی سے کام لے کر یورپی عیسائیوں میں آگ لگا دی۔ نمبر 4 قسطنطنیہ۔ قسطنطنیہ مسیحیت کا آخری محفوظ قلعہ تھا جو مسلمانوں کے تسلط سے آزاد تھا، مگر اس پر حملے متواتر ہو رہے تھے۔ اہل یورپ اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر مسلمانوں نے اسے فتح کر لیا تو پھر پورے بر اعظم کو کوئی طاقت ان کی تسخیر سے نہ بچا سکے گی۔ مذہبی و سیاسی دونوں لحاظ سے اس کا تحفظ ضروری تھا۔
اس کے لیے وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ایشیائی کوچک اور شام پر تسلط قائم کیے بغیر زیادہ دنوں تک اس کا تحفظ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ منصوبہ بنایا اور کامیابی کے لیے اسے مذہبی رنگ دیا۔ نمبر 5، کلیسائے روم کلیسائے یونان کی ہم آہنگی۔ یورپ کے عیسائی دنیا دو بڑے مذہبی طبقات میں منقسم تھی، ایک کلیسائے روم اور نمبر 2 کلیسائے یونان۔ مشرقی یورپ کے عیسائی دنیا کلیسائے یونان کے ماتحت تھی اور مشرقی رومی سلطنت یا بازنطینی کو کلیسائے روم کی سرپرستی حاصل تھی۔ ان میں جاگیردارانہ نظام تھا۔ جرمنی، فرانس اور انگلستان کی سلطنتیں جو مقدس رومی سلطنت کے نام سے پکاری جاتی تھیں، کلیسائے روم کے ماتحت تھیں۔ دونوں کلیہ کے پیروکار ایک دوسرے کے دست و گریباں رہتے ان کی مخالفت دور کرنے کے لیے اور دونوں کو ہم آہنگ کرنے کے لیے صلیبی جہاد کا نعرہ لگا کر مذہبی رنگ دیا گیا۔ نمبر 6، راہب کا نعرہ۔ صلیبی جنگوں پر اہل یورپ کو بھڑکانے میں فرانس کے شہر کے ایک پادری پطرس نے یورپ میں لڑائی کی تبلیغ کی اور اسے جہاد کا نام دیا۔ اس پر ایک جم غفیر ٹوٹ پڑا اور اس اجتماع میں صلیبی جنگوں کو خدا کی مرضی قرار دیا گیا۔ نمبر 7، گناہوں کا کفارہ۔ صلیبی جنگوں میں حصہ لینے والوں کو کلیسا کی طرف سے یہ خوشخبری بھی سنا دی گئی کہ ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس سے بے شمار مجرم اپنے گناہوں کی تلافی کرنے کے لیے شامل ہو گئے۔ ایسے لوگ بھی تھے جو تباہال تھے لیکن صلیب اٹھا کر روانہ ہونے کو مشکلات سے نجات کا ذریعہ سمجھ رہے تھے۔ سیاسی اسباب۔ عباسی حکومت کی کمزوری۔ اس وقت عباسی حکومت کمزور ہو چکی تھی اور اسلامی دنیا چھوٹے چھوٹے بادشاہوں میں بٹی ہوئی تھی۔ مثلا مصر کی فاطمی حکومت تھی جو اب زوال کا شکار تھی۔ سلجوقی حکمران بھی آپس میں لڑ رہے تھے اور بغداد کی مرکزی حکومت تو اپنی تمام سیاسی قوت کھو چکی تھی۔ ان حالات سے عیسائیوں کو مسلمانوں سے جنگ کا نادر موقع مل سکا، کیونکہ خانہ جنگیوں نے تمام اسلامی حکومتوں کو کمزور کر دیا تھا۔ رومیوں کی شکست۔ رومی حکومت مسلمانوں کے مقابلے میں اپنی پچھلی شکست کو نہ بھولی تھی۔ اس کا جوش انتقام جو موقع کی طاق میں تھا اب بھڑک اٹھا۔ ذمیوں سے سلوک۔ ذمی یعنی غیر مسلم کے ساتھ مسلمانوں کا برتاؤ ایسا رہا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ جو علاقہ مسلمان قبضے میں کرتے اس کی رعایا کے ساتھ ایسا سلوک کرتے کہ ان کے دلوں میں اپنے لیے باعزت مقام پیدا کرتے۔ اس کے برعکس عیسائی ممالک کی رعایا اپنے حکمرانوں سے تنگ آ چکی تھی اور اپنے حاکموں پر مسلمانوں کو ترجیح دیتی تھی۔ یورپ کے سیاستدان اس سے خوف زدہ ہو گئے اور مسلمانوں سے مقابلہ کر کے اپنی سیاست کو بچانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ سیاسی کشمکش۔ مذہبی رقابت کے علاوہ عیسائیوں کی مسلمانوں سے سیاسی کشمکش بھی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اسلامی مملکت کی حدود بڑی تیزی سے بڑھی اور انہیں روم و عجم کے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عجمی سلطنت کا تو بالکل خاتمہ ہو گیا، لیکن رومی سلطنت اپنے تھوڑے سے علاقے کے ساتھ باقی رہی اور اس کا وجود مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جنگوں کا باعث بنا۔ عیسائی حکمرانوں کے پاس اپنی سیاسی شکست کا بدلہ لینے کا اب یہی ذریعہ تھا کہ مذہب کے نام پر عیسائی عوام کو اکٹھا کریں، ورنہ رومیوں نے مسلمانوں سے جنگوں کا سلسلہ تو شروع ہی سے جاری رکھا ہوا تھا۔ اب تمام عیسائی دنیا کو جمع کر کے مسلمانوں کو یہ شکست دے کر سیاسی وقار بحال کرنا چاہتے تھے۔ مسلمان یورپ میں۔ مغرب کی جانب سے مسلمان یورپ میں داخل ہو چکے تھے
اور مسلمانوں کا سیلاب اس سمت بڑھتا جا رہا تھا۔ اس سیلاب کو روکنے کے لیے مغرب میں مسلمانوں کے خلاف ایک جذبہ بیدار ہو گیا اور مغربی دنیا نے صلیبی جہاد کا نعرہ لگا کر مغرب کو مشرق کی طرف دھکیلا کہ یورپی مقبوضات مسلمانوں سے آزاد کرا کر ان کا عمل دخل ختم کیا جائے۔ جنگ زلاقہ۔ بغداد میں عباسی خلافت تھی اور مصر میں فاطمی خلافت۔ ان دونوں خلافتوں کے ساتھ اندلس میں بھی اموی خلافت اپنی پوری شان اور آن سے چل رہی تھی، لیکن حاجب المنصور کے بعد یہاں بھی خود مختار حکومتوں کا وجود ہو چکا تھا۔ شمال کے عیسائی مسلمانوں کو اندلس سے بے دخل کرنا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں اسلامی ریاستوں پر ان کی طاقت و تارج کا سلسلہ بھی شروع ہوا، لیکن 480 ہجری میں زلاقہ کے مقام پر امیر یوسف بن تاشفین کے ہاتھوں جو شکست ہوئی، اس نے مغربی یورپ کو چونکا دیا اور ان کا جذبہ انتقام مسلمانوں کے خلاف تیز ہو گیا۔ معاشی اسباب کے بارے میں کہیں تو عراق، شام اور فلسطین کی زرخیزی مغربی دنیا کو مذہبی جوش و سیاسی برتری کے ساتھ ان جنگوں میں معاشی اغراض بھی تھیں۔ انہی لالچ تھا کہ یہ علاقے جو مسلمانوں کے تسلط میں ہیں اپنی زرخیزی اور دلکشی کے اعتبار سے اپنی نظیر نہیں رکھتے۔ ان کو حاصل کر کے ایک بڑی دولت ان زرخیز ملکوں کے ذریعے سے حاصل ہو جائے گی۔ اس لالچ میں کئی جاگیردار بھی اپنی جاگیریں فروخت کر کے صلیبی مجاہدوں میں شامل ہو گئے کہ کامیابی کے بعد ان سے بہتر جاگیریں ان علاقوں میں حاصل ہوں گی۔ پوپ اربن ثانی کا اعلان ان زمینوں کے بارے میں یہ تھا کہ بیت المقدس کو بہانہ بناؤ اور سرزمین مقدس کو مسلمانوں سے چھین کر اس کے مالک بن جاؤ۔ یہ سرزمین تمہاری وراثت ہے، اس میں دودھ اور شہد کی نہریں جاری ہیں۔ نمبر 2، ایشیائی مملکت کی دولت۔ جب پطرس راہب نے یورپ سے ایشیا کی جانب مسلمانوں سے مقابلے کی تلقین کی تو اس نے مذہبی جوش کے ساتھ ساتھ معاشی قبضے کی طرف بھی توجہ دلائی اور کہا مقدس جنگ سے یروشلم کی تسخیر کے علاوہ ایشیائی ممالک کی دولت و ثروت پر بھی مکمل قبضہ مقصود ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ایشیائی ممالک اپنی دولت و ثروت میں اہم ہیں۔ ان کی دولت و ثروت بھی عیسائی دنیا کی نظروں میں کھٹک رہی تھی۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے دین کا سہارا لیا گیا۔ نمبر 3، مشرق ایک تجارتی شاہراہ ہے۔ مشرق کے بعض علاقے صدیوں سے یورپ اور ایشیا کے درمیان تجارتی شاہراہ بنے ہوئے تھے اور اس تجارت سے یورپ کی خوشحالی تھی۔ دولت و ثروت سے یہ علاقے مغرب کے لیے ضرب المثال تھے، لیکن ترکوں نے تجارتی پابندی عائد کر کے مغربی دنیا کو اپنی طاقت سے یہ شاہراہ حاصل کرنے کا جوش دلایا۔ مغربی یورپ کی معاشی بدحالی۔ صلیبی جنگوں کا ایک اہم اسباب مغربی یورپ کی معاشی و معاشرتی بدحالی بھی قرار دیا جاتا ہے۔ بالخصوص جرمن مورخین نے اس سبب کو نمایاں طور پر پیش کیا ہے۔ 11ویں صدی عیسوی کا یورپ قرون وسطی کی انتہائی تاریکیوں میں گزر رہا تھا۔ معاشی بدحالی کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ان جنگوں کی صورت میں نمایاں ہوا۔ جنت ملنے کے علاوہ ہر شخص کو اس میں حصول مال کا ایک ذریعہ بھی نظر آ رہا تھا۔ فوری سبب کا اعلان۔ اربن دوئم۔ ان سیاسی، مذہبی اور معاشی اسباب کی وجہ سے صلیبی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں زیادہ تر مذہب کے نام پر شور مچایا گیا۔ یوں عیسائیوں کی خوش قسمتی سے عباسی حکومت کی کمزوری، سلجوقی حکمرانوں کی خانہ جنگی اور فاطمی خلافت کے زوال سے یورپ کے مسیحی دنیا میں اس قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا کہ مسلمان دین مسیحی کو مٹانے اور عیسائی علاقوں میں مذہبی لڑائیاں لڑنے کے لیے آتے ہیں۔ پاپا اربن دوم کو خط لکھ کر مدد کی اپیل کی
اور اربن دوئم نے اعلان کیا، ان سے جہاد کرو جو دین مسیح کی خانقاہ پر قابض ہو گئے ہیں۔ تم میں سے جو بھی اس جہاد میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ تم میں سے جو مارا جائے گا اسے بہشت میں جگہ دوں گا۔ اربن دوئم کا یہ اعلان صلیبی جنگوں کا فوری سبب بن گیا۔ پادریوں کے پروپیگنڈے نے عیسائی دنیا میں آگ لگا دی۔ وہ مسلمانوں کے لیے جنگ کا سامان پیدا کر کے روانہ ہوئے اور صلیبی جنگوں کا سلسلہ 90 ہجری میں شروع ہو گیا۔ ایج گرانٹ لکھتا ہے کہ جب کلیسا کے حکم سے زرخیز مشرقی ممالک میں لڑنے اور فتوحات حاصل کرنے کا موقع ہاتھ لگا تو امرائے جاگری نے اسے نہایت زرعی موقع خیال کیا اور جنگ کے لیے فوراً تیار ہو گئے۔ واقعات جنگ۔ پہلی صلیبی جنگ۔ صلیبی مجاہدین کا یہ کثیر التعداد لشکر، جس کی تعداد 13 لاکھ تک پہنچ گئی تھی، پیٹر راہب اور ایک سردار گوتیر کی قیادت میں قسطنطنیہ روانہ ہوا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا سارا یورپ ایشیا کی طرف ہی دوڑ پڑا ہے۔ ان مجاہدین کے لیے راستے میں انتظامات کیے گئے اور سامان رسد فراہم ہوا۔ راستے میں ہی جنگ سے پہلے کئی دیہاتوں کو لوٹ کر باشندوں کو قتل کر دیا گیا۔ یورپ کی تمام حکومتوں نے بھی اپنی اپنی فوجیں تیار کر دی تھیں اور اپنے اپنے امراء کی قیادت میں ان کو روانہ کیا۔ شمالی فرانس، جنوبی فرانس، نارمنی فوج، جنوبی اٹلی اور سسلی کی افواج غرض کوئی اس جہاد میں پیچھے نہ تھے۔ سب کو جنت ملنے کی امید پختہ ہو گئی تھی اور اس مقدس جہاد کے لیے بری اور بحری دونوں راستوں سے ہیگو آف مورمنٹ اور گارڈ فرائی قسطنطنیہ کی جانب فوجیں لے کر روانہ ہوئے۔ ان کو جنگ سے قبل یہ فکر بھی تھی کہ پرانے مقبوضات مسلمانوں سے واپس لینے کے بعد ان کے حصے میں آنے چاہیے، لیکن ان کو خود حاصل کرنا چاہتے تھے جبکہ دیگر اس کے تقسیم کے چکر میں تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی تعداد بھی اتنی تھی کہ معلوم ہوتا تھا سارا یورپ خالی ہو چکا ہے اور ایک دوسرے پر اعتماد بھی نہ تھا۔ جنگ سے پہلے ہی علاقوں کے حصول کے چکر میں ہر ایک صلیبی تھا۔ یہ اختلاف اتنا بڑھا کہ الیگزس اور درمنڈ کے درمیان رومی سلطنت کے ساحل پر اورتاتے ہی لڑائی ہو گئی، جو اس شرط پر ختم ہوئی کہ 10 سال تک درمنڈ اس کے احکامات کی پابندی کرے گا۔ اس صلح کے بعد صلیبی مجاہدین ایشیائی کوچک میں اترے اور سلجوقی پائے تخت فونیا کا محاصرہ کیا، جس میں سلجوقی حکمران شکست کھا گیا اور صلیبی شام کی جانب بڑھے۔ الزاکیہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہاں کے سلجوقی والی نے مدافعت کی، لیکن صلیبی ایک محافظ کو لالچ دے کر شہر پناہ کا دروازہ کھلوانے میں کامیاب ہو گئے اور صلیبیوں نے شہر پر قبضہ کر کے مسلمانوں کا قتل عام کیا اور شہر میں تباہی پھیلا دی۔ کونیا اور الزاکیہ پر صلیبیوں کا قبضہ ان کی ہمت بڑھا گئی اور انہوں نے کامیابی کا جشن مناتے ہوئے شام کے دیگر علاقوں کی طرف اپنا رخ کیا۔ راستے میں علاقے فتح کرے اور لوٹ مار، قتل و غارت گری کے مناظر پیش کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور آخر کار اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ بیت المقدس میں صلیبیوں کی قبضہ۔ 492 ہجری میں یہ نوبت پہنچی کہ صلیبی بیت المقدس کا محاصرہ کرنے کے قابل ہو گئے۔ یہی ان کی منزل تھی اور یہی تمام صلیبیوں کا مقصد۔ اس وقت مسلمانوں کی جو حالت تھی وہ اس قابل نہ تھی کہ ان درندوں کو روکتے۔ کئی دن تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ اہل شہر اپنی مدافعت کی تدبیریں کرتے رہے، لیکن صلیبیوں نے اس مقام کو اپنے قبضے میں آخر کر ہی لیا اور کئی دن تک اس مقدس شہر میں قتل عام کرتے رہے۔
شہر کو لوٹا، ہر طرف خون ہی خون تھا۔ صرف مسجد اقصی میں 70,000 مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ ان کی درندگی کو قبول کرتے ہوئے ایک فرانسیسی مورخ نے لکھا ہے کہ بیت المقدس کی فتح میں صلیبیوں نے ایسے اندھے تعصب کا ثبوت دیا تھا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ عربوں کو زبردستی اونچے برجوں اور بلند مکانات کی چھتوں سے گرا دیتے تھے، آگ میں زندہ جلا دیتے تھے، گھروں سے نکال کر میدانوں میں جانوروں کی طرح گھسیٹتے تھے، مقتول مسلمانوں کی لاشوں پر لے جا کر مسلمانوں کو قتل کرتے تھے۔ وہ کئی ہفتوں تک مسلمانوں کا قتل عام کرتے رہے۔ کئی یورپیوں نے خود ایسے مناظر کشی بیت المقدس کی فتح اور مسلمانوں کے سلوک کے بارے میں کی ہے۔ اس مقدس مقام پر قبضے کے بعد صلیبیوں نے آس پاس کے تمام شہروں پر قبضہ کر لیا اور گاڈ فرائی کو بیت المقدس کا بادشاہ بنایا۔ اس نے تاج اور بادشاہ کا لقب قبول کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ جس سرزمین پر مسیح کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا ہو، وہاں وہ سونے کا تاج پہن کر بادشاہ کہلوانا پسند نہیں کرتا۔ اس نے محافظ کی حیثیت سے حکومت قبول کی۔ بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضے کے بعد کئی سال تک خلافت بغداد شامی مسلمانوں کو کوئی مدد نہ مل سکی، اور شام، مصر، موصل اور جزیرے کے مسلمانوں کی مدافعت کے باوجود انہوں نے شام کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ مسلمانوں کی قوت کمزور ہونے کے علاوہ وہ قتل و غارت گری کے مناظر نے ان پر اتنا خوف طاری کر دیا تھا کہ باقی مقامات کے ہاتھ سے نکل جانے کے خطرہ بھی سر پر کھڑا تھا۔ اس صورتحال پر مسلمان حکمراں اپنی جان بچانے کی خاطر صلح کی کوشش کرنے لگے اور رقوم کے بدلے میں عارضی صلح پر صلیبیوں کو تیار کیا۔ لیکن اہل حلب کا ایک وفد فریاد لے کر بغداد پہنچا۔ یہاں کے مسلمانوں نے بھی وفد کا ساتھ دیا اور سلطان کے پاس جا کر فریاد کی گئی، جس پر سلجوقی سلطان نے فوجیں بھیجنے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد خلیفہ بغداد کے پاس پہنچے اور قصر خلافت پر ہلہ بول کر خلیفہ مستظہر سے فوجی امداد کا حکم نامہ جاری کروایا۔ دوسری صلیبی جنگ۔ بیت المقدس پر قبضہ اور مسلمانوں کے قتل عام سے دنیا اسلام میں سخت اضطراب پھیل گیا، لیکن بغداد کی مرکزی حکومت چونکہ کمزور ہو چکی تھی اور سلجوقی حکمران بھی خانہ جنگیوں میں مصروف تھے، لیکن وفد نے ان سے مدد کا وعدہ لے لیا تھا، پھر بھی وہ مدد نہ کر سکے، جس سے چند برسوں میں ہی صلیبی پورے شام اور فلسطین پر قابض ہو گئے اور مسلمانوں کے پاس صرف چند مقامات رہ گئے۔ لیکن پھر بھی مسلمان حکمراں اپنے اختلافات کو ختم نہ کر سکے۔ ان حالات میں نور الدین زنگی کی صورت میں قدرت نے عالم اسلام کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے مدد کی۔ نور الدین نے ان کی کوششوں کو ناکام بنا دیا اس وقت جب کہ صلیبی دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ نور الدین نے ان کو فلسطین کی طرف بھاگنے پر مجبور کیا۔ اس کے بعد اس نے الزاکیہ کے بیشتر علاقے بھی صلیبیوں سے چھین لیے۔ نور الدین کی بڑھتی ہوئی طاقت سے صلیبی ریاستوں کو خطرہ لاحق ہوا۔ انہیں یروشلم فتح کیے ہوئے صرف 45 برس ہوئے تھے۔ انہوں نے گھبرا کر پوپ اور یورپ کے بادشاہوں سے مدد مانگی اور وہی مذہبی جوش دلایا۔ سینٹ برنارڈ کو کہا گیا کہ وہ لوگوں کو دوسری صلیبی جنگ کے لیے تیار کرے۔ جرمنی کا بادشاہ نوارڈسوم اور فرانس کا بادشاہ لوئی ہفتم فوج لے کر اپنے ہم مذہبوں کی مدد کے لیے نکلے، لیکن اس میں بھی صلیبی جنگ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس جنگ میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ پھر آ گیا۔ نمبر 1 جوسلین ثانی وائی حلب کے ہاتھوں گرفتار ہوا۔ نمبر 2 ریجینالڈ حاکم الزاکیہ نے لشکر کشی کی، نور الدین زنگی نے اسے گرفتار کر لیا۔ نمبر 3 طرابلس کے حکمراں مقابلے پر آئے۔ ریمنڈ و بوہیمانڈ شکست کھا کر قید کر لیے گئے۔
اس طرح دوسری صلیبی جنگ میں مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی اور نور الدین زنگی و سلجوکیوں نے مختلف مقامات پر شکست دے کر ان کی فوج کا اکثر حصہ تباہ و برباد کر دیا۔ تیسری صلیبی جنگ تیاری۔ بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضے نے ساری عیسائی دنیا میں کوحرام برپا کر دیا۔ اس خبر سے کوئی جگہ یورپ کی ایسی نہ تھی جہاں سے اس غم کی صدائیں نہ آ رہی ہوں۔ راہبوں کی جماعت نے روم پہنچ کر پاپائے روم کی مدد سے پوپ کا دورہ کر کے پرجوش تقریروں سے مسلمانوں کے خلاف آگ لگا دی۔ پادری شہر بہ شہر ایسی تصویریں دکھاتے جن سے عیسائیوں کا جوش و غضب ابھرتا۔ پاپائے روم نے فتوے دیے کہ جو شخص اس مقدس جنگ میں شریک ہوگا اس کے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ اس جوش نے انگلستان اور فرانس کے بادشاہوں کی رنجشیں بھی ختم کر دی اور وہ مسلمانوں کے خلاف ہم آواز ہو گئے۔ ان تیاریوں کے بعد سب سے پہلے فریڈرک باربروسا شاہ جرمنی اپنی فوج لے کر شام کی طرف روانہ ہوا، لیکن راستے میں دریا عبور کرتے ہوئے ڈوب گیا۔ اس کی جگہ اس کے بیٹے نے لی، لیکن فریڈرک کے بعد اس کی فوج میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ تھوڑی فوج عسکا تک پہنچی۔ شام کے صلیبی بھی پوری تیاری کر چکے تھے۔ ان کا بہت بڑا اجتماع تھا۔ عسکا پر قبضہ۔ فلسطین کی بندرگاہوں میں عسکا کی بندرگاہ نہایت اہم تھی۔ اس بندرگاہ سے شام اور یورپ کی تجارتی درآمد برآمد ہوئی تھی۔ یورپ کے صلیبی مجاہدین اور بیت المقدس کے زائرین بھی اسی بندرگاہ سے آتے تھے۔ تمام تیاریوں کے ساتھ ہی یورپ میں تیسری صلیبی جنگ کا اعلان ہو گیا۔ عیسائی دنیا کے متحدہ افواج پہنچ رہی تھی۔ ان کے لیے پہلا اہم مقام عسکا تھا، جس پر قبضہ کرنا ان کے لیے ضروری تھا۔ اس مقام کو بری اور بحری دونوں راستوں سے گھیر لیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی صلیبی حملے کی خبر سن کر فوراً عسکا پہنچا اور دشمنوں کو گھیرے میں لے لیا۔ عسکا کا معرکہ سب سے زیادہ طویل، سب سے زیادہ خونریز اور اہم ہے۔ اس جنگ میں یورپ کی حکومتوں کو بیک وقت کئی فرما رواں شامل تھے۔ 3 سال تک یہ جنگ ہوتی رہی، جس میں کئی معرکے ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی مسلسل 3 سال تک ان کی متحدہ فوجوں کا مقابلہ کرتا رہا، یہاں تک کہ صلیبیوں نے عسکا کا راستہ بحری سمت سے روک کر صلاح الدین کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ سامان رسد اور امداد پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہ رہا تو چند شرائط پر صلح کر کے شہر ان کے حوالے کر دیا گیا۔ نمبر 1، مسلمانوں کو ان کے مال و متاع سمیت نکال جانے کا فدیہ۔ نمبر 2، مسلمان 2 لاکھ اشرفیاں صلیبیوں کو تاوان ادا کریں گے۔ نمبر 3، صلیب اعظم کو مسلمان واپس کریں گے۔ نمبر 4، 500 ممتاز صلیبی قیدیوں کو رہا کریں گے۔ ان شرائط پر عمل کرنے کے لیے 2 ماہ کی مدت مقرر ہوئی۔ صلیبی پہلی شرط کو پورا کرنے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن صلاح الدین نے ان کو رقم یکمشت ادا کرنے سے انکار کیا۔ عسکا پر قبضے کے بعد رچرڈ کی قیادت میں صلیبی اسقلان کی طرف بڑھے، جو فلسطین کی اہم بندرگاہ تھی۔ صلاح الدین اس وقت تک چونکہ اس کی حفاظت کے انتظامات نہ کر سکا تھا، اس لیے اس نے اپنے ہاتھوں سے اس بندرگاہ کو برباد کر دیا، جو صلیبیوں کی ایک شکست تھی۔ اب تک صلیبیوں کو عسکا کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوا تھا، لیکن ان کا جانی و مالی نقصان بہت ہو چکا تھا اور مدت بھی طویل ہو گئی تھی۔ معرکہ آرائیاں کرتے کرتے اب ان کو اپنی منزل تک پہنچنے کی فکر تھی، کیونکہ مزید اب یورپ کے حکمراں بھی اپنے ملک سے بے خبر رہ کر یہاں قیام نہیں کر سکتے تھے۔ رچرڈ اور کارنٹ میں اختلاف بھی شروع ہو چکا تھا۔ دونوں نے اپنے اپنے طور سے صلاح الدین سے معاملہ طے کرنے کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ حطین پر صلاح الدین کا قبضہ۔ عسکا پر قبضے کرنے کے بعد صلیبیوں کے حوصلے بڑھ گئے تھے اور وہ شام تک بڑھے آئے
اور حملے شروع کر دیے، لیکن صلاح الدین نے مصر سے شام پہنچ کر ان کو شکست دی۔ صلاح الدین نے صلیبی قوت کو توڑنے کے لیے اپنی پوری طاقت صرف کر دی۔ اس نے عہد کر لیا تھا کہ جب تک صلیبی فوجی طاقت ختم نہیں ہوگی وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ 583 ہجری میں صلاح الدین ایوبی نے فوج لے کر حطین پہنچا، جو شام کا ایک گاؤں تھا۔ ریجینالڈ اور بیت المقدس کے بادشاہ لوسنگنان کے ساتھ کئی حاکم مقابلے کے لیے آئے اور حطین کے میدان میں معرکہ ہوا، جس میں مسیحی لشکر بری طرح ناکام ہوا۔ یہ معرکہ تاریخ کے فیصلہ کن معرکے ثابت ہوئے۔ بے شمار قیدی ہاتھ میں آئے، جس میں یروشلم کا بادشاہ اور ریجینالڈ بھی شامل تھے، لیکن تمام قیدیوں سے صلاح الدین کا سلوک وہی تھا جو مسلمان ابتدا سے کرتے آ رہے تھے۔ فتح بیت المقدس۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے ارض مقدس کی صلیبی مقبوضات پر یلغار شروع کی۔ سلطان نے تمام علاقے فتح کر کے اسقلان کو بھی فتح کر لیا اور یروشلم کی جانب بڑھا، اور 493 ہجری میں محاصرہ کیا۔ عیسائیوں نے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے مجبوراً صلاح الدین سے صلح کی، درخواست کی اور چند شرائط پیش کی۔ صلاح الدین نے ان شرطوں کو قبول کیا اور صلیبی شہر سلطان صلاح الدین کے حوالے کرنے پر مجبور ہو گئے۔ شرائط یہ تھی: نمبر 1، عسکر کا ساحلی علاقوں پر عیسائیوں کا قبضہ رہنے دیا جائے۔ نمبر 2، بیت المقدس کی زیارت کا حق انہیں دیا جائے۔ نمبر 3، اسقلان مسمار کیا جائے گا۔ صلاح الدین نے بھی ان کو چند شرائط کا پابند کیا۔ نمبر 1، عیسائیوں کو فی مرد 10 دینار، فی عورت 5 دینار اور فی بچہ 1 دینار تاوان جنگ ادا کرنا ہوگا۔ نمبر 2، 40 دن کے اندر یہ ٹیکس ادا کر کے شہر سے نکل جائیں۔ نمبر 3، طرابلس اور الزاکیہ کے حکمراں حلف اٹھا کر مسلمانوں کو صلح کا یقین دلائیں، ورنہ وہ معاہدے میں شامل نہیں سمجھے جائیں گے۔ اس طرح یہ صلیبی جنگ بھی ختم ہوئی اور رچرڈ اپنے وطن واپس لوٹا۔ صلیبیوں کی بڑی تعداد کام آئی اور ان کا مقصد پورا نہ ہوا۔ اس کے بعد صلیبی معرکے جاری رہے، لیکن ان کی قوت کمزور ہوتی رہی۔ صلیبی جنگوں کے اثرات و نتائج۔ سیاسی اثرات۔ نمبر 1، ان جنگوں کے بعد عیسائیوں کی طاقت ختم ہو گئی اور مسلمان پھر مطمئن ہو کر اپنی ترقی میں مصروف ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی کو ملکی انتظام کی طرف توجہ کرنے کا موقع ملا۔ نمبر 2، ان جنگوں نے جاگیردارانہ نظام کو بری طرح متاثر کیا۔ نمبر 3، چونکہ انگلستان کے بادشاہ نے بذات خود جنگ میں حصہ لیا تھا، وہاں بادشاہ کی قوت کم ہو گئی اور امراء کی طاقت بڑھ گئی۔ رفتہ رفتہ امراء نے بادشاہ کے اختیارات کو بالکل محدود کر دیا۔ نمبر 4، اس جنگ نے مسلمانوں اور عیسائیوں کے تعلقات کی تاریخ میں عداوت اور دشمنی کے ایک اہم باب کا اضافہ کیا، اور مشرق و مغرب کے مسلمانوں و عیسائیوں میں ایسی خلیج پیدا ہوئی جو اب تک ختم نہ ہو سکی۔ نمبر 5، جنوبی ایشیا اور شمالی افریقہ کی ثروت مندی نے صلیبیوں کی آنکھیں کھول دیں۔ اہل یورپ نے صلیبی جنگوں میں اپنی ناکامی کے بعد وسط ایشیا کی بڑھتی ہوئی منگول طاقت کو اپنا حلیف بنانا چاہا، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ اس کے برعکس منگولوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بعد میں عثمانی ترکوں نے اپنی سلطنت قائم کی اور مشرقی یورپ میں داخل ہوئے۔ نمبر 6، مسلمانوں کو جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن آخر میں پلہ ان کا ہی بھاری رہا۔ معاشی اثرات کے حوالے سے دیکھا جائے تو نمبر 1، صلیبی جنگوں کے نتیجے میں مغربی یورپ میں محاصل کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے محاصل زمین کی پیداوار تک محدود تھے، اب دیگر جاگیرداروں و جائیدادوں پر بھی محصول عائد کر دیے گئے۔ یہ محاصل جو جنگوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے لگائے گئے تھے،
اب قومی اقتصادیات کا حصہ بن کر رہ گئے۔ نمبر 2، مشرق و مغرب کے درمیان تجارت کی راہیں مسدود تھیں، اب پھر کھل گئیں۔ نمبر 3، ان جنگوں نے پوپ اور پادریوں کی مقبولیت حد سے زیادہ بڑھا دی۔ صلیبی سرداروں نے جنگ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنے ملک پادریوں کے ہاتھ فروخت کر دیے تھے۔ اس طرح پادریوں کا طبقہ پورے یورپ کے اندر متمول طبقہ بن گیا، جس نے ان میں اخلاقی انحطاط پیدا کیا۔ نمبر 4، جب یورپ کی رعایا نے ہوش سنبھالا تو انہیں پتہ چلا کہ یورپ کے مدبر اور پادری انہیں مذہب کے نام پر اکسا کر اپنے مفاد کی خاطر لڑواتے رہے اور ان کا خون چوس کر دولت اکٹھی کی اور عیش و عشرت پر خرچ کرتے رہے۔ نمبر 5، جنگوں کے اس سلسلے نے یورپ کی تجارت پر بڑا گہرا اثر ڈالا۔ جنگی رسد پہنچانے کے لیے بڑے بڑے بحری بیڑے تیار ہوئے۔ اس آمد و رفت نے ایک ہلچل پیدا کر دی۔ تجارت کا سلسلہ جاری ہوا تو یورپ کی معاشی ترقی کے لیے سامان باہم پہنچا۔ نمبر 6، یورپ کے جاگیردارانہ نظام پر بھی اثر پڑا۔ جاگیرداروں کی گرفت نرم ہو گئی، جس نے ان کی اقتصادی حالت پر بھی اثر ڈالا۔ نمبر 7، ان جنگوں نے یورپ کے اقتصادی اور معاشرتی حالت کو تباہ و برباد کر دیا۔ تمدنی اثرات۔ صلیبی جنگوں سے یورپ کی تہذیب و تمدن پر گہرا اثر پڑا۔ صلیبی جنگوں کی اہم یادگار علمی سرمایہ ہے جو اس سے ٹکراؤ کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ اسی سرمایہ سے مسیحی علماء نے مسلمانوں سے متاثر ہو کر مختلف کارنامے انجام دیے۔ نمبر 3، مغربی ادب بھی ان جنگوں سے بہت متاثر ہوا۔ شعراء کے لیے نئے نئے عنوان نکلے۔ نمبر 4، ان ایام میں مشرقی تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھا۔ علوم و فنون کی ترقی میں اپنے شباب پر تھی۔ مسلمان ذہنی و علمی لحاظ سے دنیائے انسانیت کی قیادت کرتے تھے، جبکہ یورپ اس کے برعکس تھا۔ یہاں وحشت، سفاکی، خونریزی اور بغض و عداوت کا غلبہ تھا۔ ان حالات میں جب مغرب مشرق سے ملا تو مغرب نے بہت کچھ حاصل کیا۔ ان کا متاثر ہونا ایک قدرتی بات ہے۔ زنگی خاندان۔ صلیبی جنگوں میں چونکہ اس خاندان کا بھرپور کردار رہا ہے، اس لیے ان کا مختصر جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔ زنگی خاندان کی بنیاد امان الدین زنگی بن آق سنکر نے 521 ہجری میں رکھی۔ اس کے بعد اس کی 4 شاخیں ہو گئیں۔ نمبر 1، اتابکان موصل۔ نمبر 2، اتابکان شام۔ نمبر 3، اتابکان سنجا۔ نمبر 4، اتابکان الجزیرہ۔ ان میں سے امان الدین زنگا نے موصل میں اپنی ریاست کی بنیاد رکھی اور اس کی اولاد موصل پر حکمراں رہی۔ یہ خاندان 521 ہجری سے 631 ہجری تک اپنی ریاست پر حکمرانی کرتا رہا۔ امان الدین کا باپ ملک شاہ سلجوق کا مملوک، معتمد اور دوست اور حلب کا والی مقرر ہوا تھا، جہاں اس نے بہتر انتظام کیا اور سلطان کا وفادار رہا۔ جس وقت امان الدین کے باپ کا انتقال ہوا، اس وقت وہ ایک کمسن بچہ تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد وہ اپنے باپ کے ساتھی امیر قر بوغا کے پاس آیا۔ امیر نے اس کی پرورش کی اور تعلیم و تربیت کو اپنا فرض سمجھا۔ اس طرح امان الدین کی تعلیم و تربیت و پرورش ہوئی۔ اس نے اس کی خداداد صلاحیتوں کو بہت ابھارا۔ موصل پر ان دنوں جتنے حکمراں ہوئے وہ سب امان الدین کو چاہتے تھے۔ وہ اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے جلد مشہور ہوا، جس پر ایک ترک امیر اور عراق کے نائب سلطنت البروسی نے اسے واسط کا حاکم مقرر کر دیا اور اپنے دونوں بیٹوں کی تربیت اس کے سپرد کر کے اتابک کا لقب عطا کیا۔ جس وقت امان الدین موصل کا حاکم مقرر ہوا تو عالم اسلام انتشار کا شکار تھا۔ ہر طرف طوائف الملوکی اور خانہ جنگیاں ہو رہی تھیں۔
کیا عباسی خلافت اور کیا سلجوقی حکمراں اور کیا فاطمی خلافت، سب کا حال یکساں تھا۔ عماد الدین زنگی نے اپنی خودداد صلاحیت کی بدولت شامی امراء کی سرکشی کا خاتمہ کیا اور موصل کے اطراف کے سرداروں کو ان کی سرکشی کا مزہ چکانے کے لیے مصروف رہا۔ اس کے ساتھ ہی عراق کی سیاست پر بھی نظر رکھی۔ حلب کے حاکم کے خلاف علاقے کے لوگوں نے بغاوت کی۔ زنگی نے یہاں امن و امان قائم کیا۔ سلجوقی سلطان نے اسے حلب کا شہر دے دیا جو اس کے باپ کے زمانے میں اس کے خاندان کے پاس تھا۔ اس طرح اس علاقے میں زنگی تسلط قائم ہو گیا۔ ان کے علاوہ عماد الدین زنگی کا اہم ترین کارنامہ صلیبیوں کے خلاف جہاد ہے۔ عماد الدین زنگی نے خلیفہ مسترشد کے عہد میں نواں حلب میں عیسائیوں کی قوت کمزور کر کے قلعہ ازداد پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد کئی سال تک اسے سلجوقیوں کی خانہ جنگیوں کی بدولت اور موصل کے حالات قابو کرنے میں مصروفیت کی وجہ سے اس طرف توجہ دینے کا موقع نہ ملا، اور مقتفی کا عہد شروع ہوا اور وہ شام کی جانب پھر متوجہ ہوا۔ دمشق کے کمزور فرمانرواں اپنی حکومت کو عماد الدین سے بچانے کے لیے فرنگیوں سے مل گئے تھے، اس لیے عماد الدین نے حمص پر فوج کشی کی۔ فرنگیوں کی مدد کی وجہ سے وہ کامیاب نہ ہو سکا، لیکن چند دنوں کے بعد عماد الدین نے ان کو شکست دے کر ایک مستحکم قلعہ فتح کر لیا۔ 534 ہجری میں عماد الدین نے دمشق کا محاصرہ کیا اور والی دمشق کو اطاعت پر مجبور کیا، جس پر والی نے عیسائیوں سے معاہدہ کیا اور عیسائیوں نے عماد الدین کو شام سے نکال دینے کا وعدہ کیا۔ شام میں یروشلم اور الزاکیہ کے بعد عیسائیوں کا سب سے بڑا مرکز رہا کی حکومت تھی، جس کی حدود بہت وسیع تھی۔ اس کا فرمانروا جوسیلین انتہائی تعصب پرست اور مسلمانوں کا دشمن تھا۔ اس لیے عماد الدین نے رہا پر فوج کشی کا ارادہ کیا اور نئے انداز سے چال چلی کہ جوسیلین کو غافل کرنے کے لیے پہلے مسلمان امراء سے جنگ کی اور اس طرف اپنی مصروفیت ظاہر کر کے جوسیلین کو غافل کر دیا۔ اس عرصے میں وہ اچانک رہا پہنچا اور شہر کے لوگوں کو اطاعت قبول کرنے کا پیغام دیا۔ ان کے انکار پر محاصرہ کیا اور آخر کار زنگی فوجیں شہر پناہ کی دیوار توڑ کر رہا میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئیں اور عیسائیوں کا یہ اہم مرکز اپنے قبضے میں کیا۔ قتل و غارت گری اور تباہی سے منع کیا، قیدیوں کو رہا کیا، لوٹا ہوا مال واپس کیا۔ اس فتح سے ساری عیسائی دنیا میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ اس طرح عماد الدین نے انتہائی شجاعت اور بہادری سے صلیبیوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ ابھی اس کی یلغار جاری تھی کہ زندگی نے مزید اس کا ساتھ نہ دیا۔ رہا کی تذکیر کے بعد 541 ہجری میں جب وہ قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھا کہ اس کے غلاموں نے اسے قتل کر دیا۔ وہ چونکہ ترک اور رومی غلاموں کے معاملے میں انتہائی سخت تھا، اس لیے ان کی سازش کا نشانہ بنا۔ عماد الدین زنگی پہلا مسلمان امیر تھا جس نے صلیبیوں کے خلاف زبردست جہاد کیا۔ اس نے اپنی حکومت کی بنیاد اس طریقے پر رکھی کہ حکومت کے تمام کام اس کی دسترس میں تھے۔ بغیر اطلاع اور بغیر اجازت کوئی اس کی حکومت میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنی حکومت میں انتہائی سخت اقدامات کر کے اس کی سلطنت کو مضبوط بنیادوں پر رکھا۔ عماد الدین زنگی کی وفات کے بعد سلطنت اس کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی۔ سیف الدین غازی چونکہ بڑا تھا، اس لیے عماد الدین کے قتل کے بعد اس کے نائب نے سیف الدین کو جانشین بنا دیا۔ دوسرا بیٹا نور الدین تھا جو اس وقت قلعہ حصیر کے محاصرے میں باپ کے ساتھ تھا۔ اس نے حلب پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح عماد الدین کے بعد زنگی عتبگی حکومت دو شاخوں میں تقسیم ہو گئی۔ موصل اور الجزیرہ سیف الدین کے حصے میں آ گیا اور حلب و ارحا کا علاقہ نور الدین کے قبضے میں۔ ان دونوں میں سے موصل گوکا
کی اصل حکومت تھی، لیکن نور الدین نے اپنی صلاحیتوں سے حلب کو مرکزی حکومت کا درجہ دے دیا اور صلیبیوں کے مقابلے میں جہاد جاری رکھا اور اپنے باپ کی پیروی کی۔ عماد الدین کے بعد نور الدین نے اپنے باپ کا صلیبی جنگوں کا جہاد کا مشن جاری رکھا۔ صلیبی عماد الدین کے قتل اور اس کی سلطنت کی تقسیم ہو جانے پر خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہے تھے، لیکن نور الدین نے بھی میدان میں آ کر ان کی تمام خوشی کافور کر دی۔ صلیبی یہ سمجھ کر الراحہ میں کی طرف پھر بڑھے کہ اب زنگی حکومت ان کو روک نہیں سکتی۔ جوسلین نے محاصرہ کر لیا، لیکن نور الدین نے بھی اپنے باپ کی طرح بہادر تھا، بلکہ صلاحیتوں میں اس سے بھی بڑا ہوا تھا۔ فوجیں لے کر جوسلین کے مقابلے پر پہنچ گیا۔ جوسلین اس مقابلے پر زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا اور ناکام ہو کر چلا گیا۔ الراحہ کی پہلی فتح نے عیسائی دنیا میں جو اضطرابی کیفیت پیدا کرتی تھی، اس سے دوسری صلیبی جنگ کی تیاری ہونے لگی تھی۔ نور الدین کی بڑھتی ہوئی طاقت نے ان کو مزید جوش دلایا، کیونکہ اب ان کو اپنی ریاستوں کا شدید خطرہ لاحق ہو گیا تھا، اور ابھی تو ان کو یروشلم کی فتح کے صرف 45 برس ہی ہوئے تھے۔ اس لیے اس کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے انہیں نور الدین سے مقابلے کی ضرورت تھی۔ ایک اور جنگ کی تیاری بڑے جوش و خروش سے ہونے لگی۔ پوپ اور یورپ کے بادشاہوں سے مدد کی اپیلیں کی گئیں۔ جوسلین نے الراحہ پر حملہ کیا، لیکن اس مرتبہ نور الدین کے ہاتھوں گرفتار ہوا۔ اس کے ساتھ ہی طرابلس کے حکمراں بھی نور الدین کے قیدی بنے اور نور الدین کی شہرت عام ہوئی۔ اس وقت دمشق کی صورتحال بھی خراب تھی اور یہاں 50 برس سے بوری خاندان کی حکومت کر رہا تھا۔ نور الدین نے یہاں کے بگڑتے ہوئے حالات کے پیش نظر توجہ دی۔ اس وقت بوریوں کے صلیبی حکمرانوں سے مل جانے کے امکانات پیدا ہو گئے تھے۔ نور الدین نے 549 ہجری میں دمشق سے ان کو نکال کر حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی، اور صلیبیوں کی طرف سے ایک اور خطرہ کم ہوا، جو دراصل صلیبیوں کی ہی شکست تھا۔ ادھر مصر میں فاطمی حکومت برسر اقتدار تھی، جو زوال پذیر ہو رہی تھی۔ فاطمی خلفاء کی حیثیت اور ان کے اختیارات بھی عباسیوں کی طرح کم ہو گئے تھے، اور حکومت امراء وزراء کے ہاتھوں میں آ گئی تھی، یہاں تک کہ آخری فاطمی خلیفہ الازد کے دور میں وزارت پر امیر شادر متمکن ہوا، جو اس خلافت کا خاتمہ کا آخری مہرہ ثابت ہوا۔ اس کی وزارت پر متمکن ہونے کے چند دن بعد ایک فاطمی امیر زرغام نے اسے مصر سے نکال دیا، اور شاور نے شام جا کر نور الدین زنگی سے وزارت پر بحال کرنے کی درخواست کی کہ وزارت پر بحال کے بعد مصر کا 1/3 حصہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا، اور اس کی ہدایت کے مطابق مصر کی حکومت چلائے گا۔ نور الدین کا اصل مقصد صلیبیوں سے مقابلہ تھا۔ اس سے پہلے تو مصر پر فوج کشی کرنے میں تعمل ہوا، پھر اس خیال سے کہ صلیبیوں کے مقابلے کے لیے مصر پر فوج کشی سے فائدہ ہوگا، ایک نامور تجربہ کار امیر شیرکوہ کی قیادت میں فوجیں بھیجی، جنہوں نے شادر کو مخالف کی شکست دے کر اس کا منصب واپس دلایا، لیکن شادر نے اپنے تمام وعدے بھول گیا اور شیر شاہ کو شام جانے کا پیغام بھجوا دیا۔ لیکن اس بد عہدی اور سلوک پر شیرکوہ نے مصر کے مشرقی حصے پر قبضہ کر لیا، اور شادر صلیبیوں سے مل گیا، جنہوں نے مصر پر فوج کشی کی۔ نور الدین کو ان تمام حالات اور مصر پر صلیبیوں کی فوج کشی کا علم ہوا، تو اس نے کارروائی کی اور کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ 2 سال کے بعد شیرکوہ نے پھر مصر پر حملہ کی اجازت نور الدین سے لے کر دریائے نیل کے راستے مصر کے مغربی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ مصریوں نے اس کو روکنے کی کوشش اور صلیبیوں سے رجوع کیا، لیکن شیرکوہ نے اسکندریہ پر بھی قبضہ کر کے واپسی کا ارادہ کیا۔ شیرکوہ کی واپسی کے بعد صلیبیوں نے فاطمی حکومت پر اپنا عمل دخل حاصل کرنے کے ان کو مظالم سے مزید کمزور کرنے کی کوشش کی۔
اب آخری فاطمی خلیفہ نے نور الدین زنگی سے مدد کی اپیل کی اور ان کی اپیل پر نور الدین نے تیسری مرتبہ شیر کوہ کو مصر بھیجا۔ اس بار مصری بھی صلیبیوں کے خلاف شیر کوہ کے ساتھ ہو گئے۔ شیر کوہ نے صلیبی حملوں کا رخ موڑ کر یہ مصیبت ٹال دی۔ شیر کوہ قاہرہ پہنچا، جہاں خلیفہ عاضد نے خلعت عطا کی اور انعامات اس کی فوج میں تقسیم کر کے تمام فوج کی میزبانی کی۔ صلیبی حملوں کا رخ موڑنے کے بعد صدر کی نیت بدل گئی۔ وہ نہ تو اتابکی فوج کی پذیرائی کرنا پسند کرتا تھا اور نہ ہی مصر کا کوئی حصہ نور الدین کو دینا چاہتا تھا، لیکن عاضد کی وجہ سے معاملہ کو ٹالتا رہا، کیونکہ عاضد نے خلعت اور انعامات دے کر نور الدین کے امیر شیخ کوہ کی جو پذیرائی کی تھی، اس سے گویا وہ ان کا احسان مند تھا۔ اس لیے شیر کوہ کے قتل یا گرفتار کرنے کی سازش بھی کی گئی، لیکن شیر کوہ کے بھتیجے صلاح الدین نے شیر کوہ کو گرفتار کر لیا اور وہ عاضد کے حکم سے قتل ہوا، جس کے قتل کے بعد شیر کوہ کو وزارت کے منصب پر فائز کر کے الملک المنصور کا لقب عطا کیا۔ 564 ہجری میں شیر کوہ کا انتقال ہوا۔ شیر کوہ کے بعد اس کا نائب صلاح الدین یوسف کو عاضد نے منصب وزارت پر فائز کیا، الملک الناصر کا خطاب عطا کیا۔ اس نے مصر میں نور الدین زنگی کے نام کا خطبہ جاری کیا اور اس کی ہدایت کے مطابق اپنے فرائض انجام دینے لگا۔ وزارت کے اس بڑے اعزاز کے بعد صلاح الدین نے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے کر عاضد کو برائے نام حکمراں بنا دیا، اور 567 ہجری میں نور الدین کے حکم سے صلاح الدین نے مصر میں فاطمی خلیفہ کا خطبہ ختم کر کے عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ جاری کیا۔ اس واقعے کے چند دن بعد ہی عاضد کا انتقال ہو گیا اور مصر سے فاطمی خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ نور الدین زنگی کے کارنامے تاریخ میں ایک مثال ہیں۔ اس جیسی شخصیتیں کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں۔ اس نے اپنی حکومت میں مکمل اسلامی نمونہ پیدا کیا۔ اس کا قابل فخر کارنامہ صلیبیوں سے جہاد ہے۔ اس کے عہد کا اگر جائزہ لیا جائے تو حقیقی معنوں میں اسلامی عہد نظر آتا ہے۔ شریعت اسلامی کا پابند، عدل و انصاف کا علم بردار، اس نے اپنے عہد میں بہت سے کارنامے انجام دیے، جن میں مذہبی اور رفاہی کاموں کی فہرست بھی بڑی طویل ہے۔ دمشق میں دارالحدیث کا قیام پہلی مثال ہے۔ مدارس، مساجد اور مکاتب کی تعمیر ہوئی۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو فروغ دیا گیا اور بدعتوں کا خاتمہ کیا۔ وہ ایک عابد، زاہد اور متقی شخص تھا۔ ایک اچھے حکمراں کی تمام خوبیاں اس میں موجود تھیں۔ خلفائے راشدین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے علاوہ اس جیسا حکمراں جس میں بیک وقت اتنی خوبیاں ہوں مشکل سے نظر آتا ہے۔ 569 ہجری میں اس فرما روا نے انتقال کیا۔ عماد الدین زنگی اور نور الدین زنگی کے کردار اور کارنامے چونکہ اس عہد سے وابستہ ہیں، اس لیے ان کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد دیگر جانشینوں کا تذکرہ اس باب میں غیر ضروری ہے، اس لیے ان کی فہرست ذیل میں دی جاتی ہے۔ زنگی خاندان کے جانشین جیسے کہ عماد الدین زنگی کے بعد اتابکی زنگی خاندان دو شاخوں میں تقسیم ہو گیا، ایک حصے پر سیف الدین غازی اور دوسرے پر نور الدین زنگی۔ پہلی شاخ موصل اور جزیرہ۔ نمبر 1 سیف الدین غازی 541 ہجری تا 544 ہجری۔ اس نے بھی اپنی بہادری کی وجہ سے صلیبیوں کے خلاف اپنے بھائی نور الدین کے دوش بدوش معرکوں میں حصہ لیا۔ نمبر 2 قطب الدین مودود 544 ہجری تا 565 ہجری سیف الدین کا بھائی تھا۔ نمبر 3 سیف الدین ثانی 565 ہجری تا 576 ہجری قطب الدین کا سوتیلا بھائی۔ نمبر 4 عزاء الدین مسعود اول 576 ہجری تا 589 سیف الدین ثانی کا بھائی۔ نمبر 5 نور الدین ارسلان
589 ہجری تا 207 عزاء الدین کا بیٹا۔ نمبر 6 عزاء الدین ثانی 607 ہجری تا 615 ہجری نور الدین کا بیٹا۔ نمبر 7 نور الدین ارسلان ثانی 615 ہجری تا 616 ہجری عزاء الدین مسعود ثانی کا بیٹا۔ نمبر 8 ناصر الدین محمود 616 ہجری تا 631 ہجری نور الدین ثانی کا بیٹا، جو بھی ابھی بچہ تھا، اس لیے تمام اختیارات نائب سلطنت بدر الدین لولو کے ہاتھ میں تھے اور زنگی خاندان کی اس شاخ کی عملی طور پر حکومت ختم ہو گئی۔ دوسری شاخ حلب اور الراحہ۔ نمبر 1 نور الدین زنگی 541 ہجری تا 569 ہجری۔ نمبر 2 ملک الصالح 569 ہجری تا 577 نور الدین کا بیٹا تھا۔ شام کے امراء نے اس کی اطاعت کا حلف اٹھایا اور صلاح الدین نے مصر میں اس کی اطاعت قبول کی اور اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ لیکن ملک صالح اسماعیل چونکہ کم سن تھا، اس لیے بہت جلد امراء میں رشک و رقابت اور اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی اور نور الدین کی وفات کے ساتھ ہی اتابکی حکومت کا شہرازہ بکھر گیا، جسے صلاح الدین نے سمیٹ کر اپنی حکومت قائم کی۔ نور الدین کی وفات کے بعد ہی اس کے بھتیجے سیف الدین غازی والی موصل نے جزیرے کے علاقے پر قبضہ کر لیا، جبکہ اتابکی حکومت کا امیر حلب میں فالج کے عارضے میں مبتلا تھا اور موقع سے فائدہ اٹھا کر سیف الدین نے مستقل جزیرے پر قبضہ کر لیا۔ ان حالات میں صلاح الدین ایوبی کو اتابکی امراء نے اپنے اقتدار کی وجہ سے علیحدہ کر دیا تھا، وہ مصر میں حکومت سنبھالے ہوئے تھا۔ ملک صالح بھی اتابکی امراء کے آگے بے بس پڑا تھا۔ ان حالات کا علم صلاح الدین کو ہوا تو اس نے امراء کو ایک دھمکی آمیز خط لکھ کر کہا کہ میں جلد اپنے آقا کے نمک کا حق ادا کرنے پہنچ رہا ہوں۔ ادھر حلب کی حکومت امیر سعد الدین نے اپنے ہاتھ میں لے لی اور شام کو صلیبیوں سے بھی بچانا بہت ضروری تھا۔ نور الدین اور عماد الدین کے مشن کو پورا کرنا تھا، کیونکہ ان دونوں نے صلیبیوں کا زور توڑا تھا، لیکن مہم ابھی ادھوری تھی کہ زندگی نے نور الدین کا ساتھ نہ دیا تھا۔ سارا یورپ ان کی پشت پناہی میں تھا، اس لیے ایک بڑی طاقت کی ضرورت تھی جو ان کے مقابلے جاری رکھ کر آخری مارکے کرے۔ نور الدین کی وفات کے ساتھ ہی چونکہ دونوں شاخوں میں اقتدار کی کشمکش شروع ہو چکی تھی، لیکن اس سے زیادہ بڑی تبدیلی یہ ہوئی کہ موصل کا فرمانروا سیف الدین غازی صلیبیوں سے مل گیا تھا اور نور الدین کا جانشین ابھی بہت چھوٹا تھا، اور امراء خود غرضی اور اقتدار کی خاطر صلاح الدین جیسے عالی دماغ سے کسی قسم کا مشورہ قبول کرنے پر تیار نہ تھے۔ شام کے اکثر بڑے بڑے جاگیرداروں نے خود مختاری اختیار کر لی تھی۔ دمشق کے وزراء بھی یہ تمام تماشے خاموشی سے دیکھ رہے تھے اور امراء دمشق نے صلیبیوں سے میل ملاپ شروع کر دیا تھا۔ صلاح الدین اور اتابکی ان حالات میں صلاح الدین کو اہل دمشق نے دعوت دی اور وہ دمشق پہنچا تو اتابکی امراء نے شہر اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے ملک صالح کو اطمینان دلایا اور یہ اعلان کیا کہ یہاں اپنے آقا زادہ کی خدمت اور ملک کو سیف الدین کے قبضے سے چھڑانے آیا ہوں۔ صلاح الدین کا اہم مقصد تو اپنے آقا کے مشن کو پورا کرنا تھا، یعنی صلیبیوں سے جہاد۔ اس کے لیے دمشق پر قبضہ ناکافی تھا، اس لیے اس نے اب حمص اور حماتہ پر قبضہ کیا اور حلب پہنچا، جہاں ملک صالح نے اسے اپنی حکومت کا دشمن قرار دیا اور اہل حلب کی حمایت حاصل کی۔ لیکن اس دوران صلیبیوں نے حمص پر فوج کشی کی اور صلاح الدین واپس چلا گیا، لیکن اسی عرصے میں صلاح الدین نے بلبک پر بھی قبضہ کر لیا۔ بلبک پر قبضے کے بعد سیف الدین صلاح الدین سے مدد کا طالب ہوا اور باہم تبادلہ خیالات کے بعد اس شرط پر صلح ہوئی کہ جن علاقوں پر صلاح الدین کا قبضہ ہے وہ بدستور اس کے قبضے میں رہیں گے۔
اور باقی اتابکی علاقے کی طرف وہ نہیں جائیں گے۔ اس طرح صلاح الدین اتابکی حکومت کی ماتحتی سے بالکل آزاد ہو گیا اور اپنے علاقے میں اپنے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کر دیا۔ عباسی خلیفہ نے اسے خلت اور پروانہ حکومت عطا کیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد 571 ہجری میں ہی سیف الدین اپنی صلح سے پھر گیا اور صلاح الدین نے فوج کشی کر کے حلب پر قبضہ کر لیا۔ اس دوران صلیبیوں سے بھی وقتاً و فوقتاً جنگ کا سلسلہ جاری رہا اور بعض اہم مقامات پر صلاح الدین نے حملہ کر کے صلیبیوں کو شکست دی۔ 576 ہجری میں سیف الدین غازی اور 577 ہجری میں ملک الصالح کا انتقال ہو گیا۔ سیف الدین نے اپنے بھائی عزا الدین کو اپنا جانشین بنایا اور ملک نے بھی چونکہ صرف 19 برس کی عمر میں انتقال کیا، اس نے بھی اپنے علاقے عزا الدین کے حوالے کرنے کی وصیت کی۔ صلاح الدین اور دولت ایوبیہ۔ اتابکی زنگی خاندان کے فرما رواں نور الدین زنگی کے بعد ایوبیوں نے ان کی جگہ لی اور مصر، شام، حجاز اور یمن پر مشتمل ایک مضبوط حکومت قائم ہوئی اور صلیبیوں سے مارکہ آرائیاں ہوتی رہیں۔ اس خاندان کی حکومت 570 ہجری سے 648 ہجری تک قائم رہی، جس کی کئی شاخیں قائم ہوئیں۔ اس حکمران خاندان کا بانی صلاح الدین ایوبی تھا، جسے نور الدین کے عہد میں ہی ناموری حاصل ہو گئی اور اس کی وفات کے بعد اس نے شام و مصر میں ایوبی حکومت کی بنیاد رکھی۔ صلاح الدین ایوبی کے عہد کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس کا دور 2 حصوں میں نظر آتا ہے، جس میں پہلا دور نور الدین کے نائب کی حیثیت سے یا وزیر کی اور دوسرا دور حکمراں کی حیثیت سے ہے۔ پہلا دور نمبر 1 صلیبیوں سے مارکہ آرائی کی خصوصاً امیاد کا محاصرہ ناکام بنایا۔ نمبر 2 فاطمی خلیفہ الازد کے نام کی بجائے عباسی خلیفہ کا مصر میں خطبہ پڑھوایا۔ نمبر 3 بے شمار سازشوں کا خاتمہ کیا۔ نمبر 4 ملک میں الناصر کا خطاب حاصل کیا۔ نمبر 5 فاطمی خلافت کی طرف داروں کو خوش کیا۔ دوسرا دور اور اقتدار۔ شام کے حالات اور صلیبیوں کے مقابلے میں مشن کو جاری رکھنے کے لیے صلاح الدین نے شام پر بھی قبضہ کر لیا تھا، لیکن بعض مورخین اس کے شام پر قبضے کو نور الدین سے بے وفائی کا نام دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ بے وفا نہیں تھا بلکہ اپنے آقا کے مشن کو پورا کرنا چاہتا تھا، اور نور الدین کے بعد جو حالات پیش آئے ان کو سنبھالنے کے لیے اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اتابکی عمرہ کی خود غرضی کی بھینٹ تمام علاقے پر چڑھ جاتے اور صلیبی قابض ہو جاتے۔ سیف الدین غازی اور ملک صالح کی وفات کے بعد خاندان زنگی کے شہزادوں عزا الدین و عماد الدین نے اپنی عزت اس حد تک فراموش کر دی کہ ایک باضابطہ عہد نامہ نہ صرف عیسائیوں سے کیا بلکہ دیگر مخالف قوتوں سے بھی عہد کیا کہ ہم صلاح الدین کا مقابلہ سب مل کر کریں گے، لیکن صلاح الدین نے سابق فرمانرواؤں سے کیا ہوا عہد نبھایا اور صلح کی میعاد ختم ہونے تک کوئی قدم نہ اٹھایا، بلکہ رعایا کی حفاظت کے لیے شام آیا، جہاں دوسری طرف سے مصر کی روانگی کے وقت ہی صلیبیوں نے اسے روکنے کی کوشش کی اور نتیجے میں اسقا تک کئی علاقے فتح کر کے صلاح الدین آگے بڑھ گیا اور صلیبیوں کے کئی قلعوں پر قبضہ کر کے مسلمانوں کی چوکیاں قائم کی۔ بیروت پر بری و بحری راستوں سے حملہ کیا۔ شام و جزیرہ کے 2 چھوٹے چھوٹے مسلمان حکمراں اس کے راستے میں حائل تھے جو ہر وقت اتابکی حکومت کے ساتھ اس کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اس لیے ان کی جانب سے اطمینان ضروری تھا۔ ان کی سرتابی کی اور جزیرے کا بڑا حصہ اپنے زیر نگی کر لیا۔ نمبر 4 موصل پر فوج کشی کی۔ نمبر 5 سنجار پر قبضہ کیا اور شرف الدین کو شکست دے کر سعد الدین مسعود کو حاکم مقرر کیا۔ نمبر 6 پر حلب پر فوج کشی کی
عطابکی عمرہ کی پوری مدافعت کے باوجود یہ اہم مقام سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے کر دیا گیا۔ اس قبضے نے شام میں صلاح الدین کی قوت بڑھا دی۔ نمبر 7، دریائے دجلہ سے رود نیل تک اور افریقہ کے ساحل پر طرابلس تک تمام شہر اس کے زیر نگیں ہوئے اور مختلف قوتوں کو اپنے تابع کیا۔ نمبر 8 پر اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ریجینالڈ کے حجاز پر حملے کو ناکام بنا دیا، جو اس وقت کا ملت اسلامیہ و عالم اسلام پر احسان عظیم ہے۔ ریجینالڈ کا مکے میں خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منظم کرنے کا ارادہ تھا۔ اس مقصد کے لیے ریجینالڈ نے خصوصی جہاز تیار کرائے اور اپنی فوج کو بندرگاہ تک لے آیا۔ یہاں سے مدینہ پر حملہ کا ارادہ کیا، لیکن اسلامی فوجوں کو آتا دیکھ کر تمام مخالف فوج بھاگ گئی اور بے شمار اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور ریجینالڈ بھی بھاگ گیا۔ نمبر 9، حرم پہ قبضہ کیا، جو حلب کا ایک مضبوط قلعہ تھا اور اب تک عماد الدین کے پاس تھا۔ نمبر 10، فرنگیوں کی مدافعت کے باوجود کرک فتح کیا۔ نمبر 11، موصل پر دوسری بار فوج کشی کر کے عز الدین کو اطاعت پر مجبور کیا۔ صلیبیوں سے مختلف معرکہ آرائیاں ہوئیں اور بیت المقدس کو ان کے قبضے سے بچایا، اور صلیبیوں کا رخ پھر کر ایک اہم کارنامہ انجام دے کر اپنے آقا کے مشن کو پورا کیا، جس کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ نمبر 13، ان فتوحات کے علاوہ شام و مصر میں درسگاہیں قائم کی، بحث و مناظرے کے مرکز بنائے اور مساجدیں تعمیر کرائی۔ مصر میں اس کی بنائی ہوئی درسگاہیں اب بھی مشہور ہیں۔ اوقاف مقرر کیے۔ نمبر 14، مصر کے مشہور پہاڑ مقطم میں ایک قلعہ تعمیر کرانے کا حکم جاری کیا۔ نمبر 15، مسافروں کی آسائش کے لیے توجہ دی۔ نمبر 16، ایک بڑا شفاء خانہ بنایا، جس میں علاج و معالجے کی تمام سہولتیں بہم پہنچائے۔ 588 ہجری میں بیت المقدس کے انتظامات کے بعد حج کے ارادے سے پہلے دمشق گیا۔ بیماری اپنے حملے کر رہی تھی۔ دمشق آ کر اپنے قضا روزے رکھنے شروع کیے، جس سے صحت اور بگڑ گئی، اور 589 ہجری میں بیماری اتنی بڑھی کہ اسی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی کا کردار تمام اخلاق و فضائل کا مکمل نمونہ اور تمام اوصاف کا مجموعہ تھا۔ دینی احکام کی پابندی اور امور شریعت کی حفاظت کا بڑا خیال رہتا تھا۔ وہ صحیح العقیدہ تھا۔ اس نے فقہ اور اہل علم سے بہت کچھ سیکھا اور عقائد کم کیے۔ جو آمیزش سے پاک تھے، صوم و صلات کا پابند تھا اور باجماعت نماز کا اتنا خیال رہتا کہ بیماری میں امام کو گھر بلا کر نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی۔ نوافل و قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتا۔ حج کے ارادے سے نکلا تھا کہ دمشق میں قیام کے دوران ہی بیماری غالب آ گئی۔ صلاح الدین ایوبی عظیم ترین اور بہادر فرما روا تھا۔ وہ جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ علم کے مربی تھا۔ وہ حوصلے میں اتنا پختہ تھا کہ بڑی بڑی مشکلات میں ہراساں نہ ہوتا، بلکہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتا۔ وہ عمرہ اور غربا سب کے ساتھ یکساں سلوک کرتا، ہر ماتحت کی بیماری پر عیادت کرتا۔ وہ بڑا عادل، شفیق، رحم دل اور طاقتور کے مقابلے میں کمزوروں کا حامی و مددگار تھا۔ ہفتے میں 2 دن ہر حالت میں عدالت کرتا تھا، جس میں علماء و فقہا قاضی موجود رہتے تھے۔ ہر شخص کے لیے عدالت کا دروازہ کھلا تھا۔ صلاح الدین تک پہنچنے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ تھی۔ تمام مقدمات کی درخواستیں جمع ہوتی اور تحقیقات کے بعد ان پر فیصلے صادر کرتا۔ اس کی عدل کی پروری کی بے شمار واقعات ہیں۔ عدل پروری کے ساتھ اس کی فیاضی اور سرچشمی بھی حد سے بڑی ہوئی تھی۔ اس کا کردار شجاعت و بہادری کا مرکب تھا۔ قوی دل اور مستقل مزاجی بھی اس کی خوبیوں کا حصہ تھی۔ رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے صلاح الدین ایوبی کے کارناموں کی مثال کسی اور جگہ نہیں ملتی۔
سفرنامہ ابن جبیر میں تحریر ہے کہ قاہرہ میں کوئی مسجد، کوئی مزار، کوئی اقامت خانہ اور کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے جس کے مصارف سلطان کی جانب سے مقرر نہ ہوں۔ سب سے بڑا وقف حرمین کے لیے تھا جو آج تک قائم ہے، اور صلاح الدین کی وقف کو کردہ چیزیں حکومت مصر کی جانب سے حجاج کو دی جاتی ہیں۔ صلاح الدین کی ساری زندگی جہاد میں مصروف رہی۔ اس نے دو طرح کے جہاد کیے، ایک نفس کے خلاف، دوسرا دشمن کے خلاف۔ اس کے کارناموں اور سیرت کی وجہ سے اس کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے عمرہ کے مشورے سے اپنی زندگی میں سلطنت اپنے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں میں تقسیم کر دی تھی، جس کی روح سے نمبر 1 مصر، ایک لڑکے ملک عزیز عثمان کو، نمبر 2 دمشق، دوسرے لڑکے ملک افضل علی کو، نمبر 3 حلب، تیسرے لڑکے ملک ظاہر کو، نمبر 4 جزیرہ، ایک بھائی ملک العادل کو، یمن، دوسرے بھائی سیف الاسلام کو، حمص، بھتیجے تقی الدین کو، اور بلبک، دوسرے بھتیجے نور الدین شہنشاہ کو۔ لیکن صلاح الدین کے بعد اس خاندان میں مرکزیت ختم ہو گئی۔ اس خاندان کی عظمت ایک ہی آدمی سے تھی۔ اس کے ختم ہوتے ہی عظمت کا بھی خاتمہ ہو گیا اور خانہ جنگی کا دور شروع ہوا۔ ایوبی فرما رواں آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ صلاح الدین کے بعد مصر کا علاقہ اس کے بیٹے ملک عزیز کے حصے میں آیا تھا، اس لیے وہ مصر پر قابض ہوا تو اپنے بھائی سے شام کا علاقہ لینے کی غرض سے شام پر حملہ کیا، لیکن ناکامی ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ہر طرف ان تمام جانشینوں کے درمیان خانہ جنگیاں شروع ہو گئیں اور آخرکار 650 ہجری میں اس خاندان کا خاتمہ ہوا۔ جب صالح نجم الدین نے مصر کی حکومت سنبھالی، اس کی تخت نشینی کے ساتھ ہی حالات بدل گئے۔ صلیبیوں سے مارکہ آرائی میں ہی ملک صالح نجم الدین کا انتقال ہوا۔ اس کی بیوی نے اس کی وفات کی خبر کو مخفی رکھا، یہاں تک کہ صالح کے بیٹے معظم توران شاہ کو کیفا سے آ کر تخت نشین ہوا۔ اس نے صلیبی جنگ میں ان کو شکست دی، لیکن اس کی حکومت چند ماہ رہی، یعنی 647 ہجری تا 648 ہجری۔ ملک معظم توران شاہ کی اولاد نہ تھی، اس لیے عمرہ میں جانشینی کا اختلاف پیدا ہوا، لیکن ملکہ شجرات الدورہ نجم الدین کی بیوہ نے ایک 6 سالہ ایوبی شہزادے الاشرف موسیٰ کو تخت نشین کیا اور خود اس کی سرپرست بن گئی، لیکن شام کے ایوبی عمرہ نے اس کی حکومت تسلیم نہ کی اور اپنے علاقے میں انہوں نے ایوبی خاندان کے ایک فرد ملک الناصر کو حلب کا بادشاہ بنا لیا۔ اس نے دمشق پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس پر شجرات الدر نے امیر معز الدین سے شادی کر کے حکومت اس کو دے دی، جو ایک سردار اور فوج کا سپہ سالار تھا۔ اس نے الاشرف کو شکست دی اور جلد ہی مصر کا مستقل حکمران بن گیا اور مصر سے ایوبی حکومت کا خاتمہ 650 ہجری میں ہو گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن اور حدیث پر چلتے ہوئے فرقہ واریت کی لعنت سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔